میں نے خاص طور پر آج اس مقام کو اس لیے بھی چنا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں، ہمارے ہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ ادھر بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی کیا باتیں ہیں، یہ آدمی کو کام کرنا چاہیے، یہ کیا پیشین گوئیوں کے بارے میں کیا دلچسپیاں لینا ہے۔ تو پہلے تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ پیشین گوئی صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں یہ پیشین گوئی آئی ہے۔ فرق تو ہوگا حدیث کی پیشین گوئی اور قرآن کی پیشین گوئی کا۔ کیا فرق ہوگا؟ نمبر ایک یہ کہ قرآن کا تو ہر حرف جو ہے وہ یقینی ہے، حدیث کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے روایت بالمعنی ہو، روایت کرنے میں کوئی لفظ تھوڑا بہت بدل گیا ہو، پھر حدیث کی سند کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس کا استناد کا پایا کیا ہے، درجہ کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے وہ مستند ہے، بلا لا ریب فیہ کا مصداق ہے۔ یہ فرق تو ہوگا۔ اور دوسرا فرق بہت اہم یہاں ہے کہ یہاں سالوں کا تعین کر دیا گیا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 9 برس کے اندر اندر یہ صورتحال بدل جائے گی۔ حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں ان میں کوئی تعین وقت کا نہیں، بلکہ سورہ انبیاء کے آخر میں 2 آیتوں میں حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، ٹائم ٹیبل میں نہیں جانتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اسی صورت میں پھر آگے چل کر ایک آیت کے بعد یہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے ہو سکتا ہے لعلہ شاید کہ یہ ابھی تمہارے لیے کچھ اور موقع تمہیں مل جائے، آزمائش کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بریدنگ سپیس دے دے تاکہ تم اس میں اپنی اصلاح کر سکو، تو گویا کہ آزمائش کی ایک مہلت اور مل جائے تمہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لعلہ فتنة لکم ومتاع الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عذاب الہی کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ آ کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ کب آئے گا یہ مجھے معلوم ہے۔ اسی کی ایک مثال اور بھی نوٹ کر لیجیے، جب حضور نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو حکم دے دیا۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ اب تقریباً 1400 یا بعض روایات میں آتا ہے 1800 صحابہ کے ساتھ آپ احرام باندھ کر عمرے کے لیے اور مکے کا سفر کر رہے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ اب وہاں جو صورتحال پیش آئی، مکے والے اڑ گئے، کسی قیمت پر ہم نہیں کرنے دیں گے، گویا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گے۔ تو وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر مصالحت کی حضور نے، صلح کی، صلح حدیبیہ مشہور صلح حدیبیہ بہت ہی اہم ہے، تاریخ کا، سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ ہے۔ اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، تو گویا کہ ایک وسوسہ تو آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام تو آ کر حضور سے کہتے بھی تھے کہ حضور بذا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں بھی محسوس ہوتی ہے کہ زبان پر لانے سے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یعنی ایسے وسوسے بھی ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے؟ عرض کیا جی یہ تو ہمارا ہے۔ فرمایا ذاک ایمان، یہی تو ایمان ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن جب تمہارا یہ احساس ہے کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ میرے لیے اہون ہے، ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں، تو ثبوت ہے کہ ایمان موجود ہے۔ ریئیکٹ کا کون سی شے کر رہی ہے اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا وہ ایمان سے ہے، تو یہ تو پھر ایمان کا ثبوت ہے، یہ آپ نے اطمینان دلایا۔ تو وسوسے بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ بھی پیدا ہوئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے عمرہ، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے۔ گویا کہ ٹائم ٹیبل میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کا فرمان ہے اس میں ٹائم ٹیبل کا بھی فرق نہیں ہوگا، ناممکن ہے، لیکن نبی کی پیشین گوئیوں میں یا خبروں میں ٹائم ٹیبل کے اندر فرق واقع ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں ہوا، اگلے سال پھر اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں۔ قریش نے یہ مان لیا تھا کہ اس سال تو آپ جائیے، ہماری پریسٹیج جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتی ہے، ورنہ تو گویا کہ ہم بالکل ہی آپ کے سامنے بچ گئے اور ہم نے گویا کہ بالکل ہی شکست مان لی۔ اس سال تو آپ جائیں، اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کریں گے، بالکل ہم چلے جائیں گے پہاڑوں میں، آپ مکے میں رہیں 3 دن اور جس طرح چاہے طواف کریں اور عمرہ کریں۔ بہرحال اگلے سال سے وہ عمرہ ہوا، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے مثال دی ہے کہ ٹائم ٹیبل کا جہاں تک تعلق ہے، حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیاں جو ہیں اس کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب ہوگا، گمان کر سکتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن تعین نہیں۔ جبکہ یہاں یہ ہوا فی بضع سنین، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ اب اس پر یہ واقعہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی آیات کی بنا پر ایک شرط کر لی ایک کافر سے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے، کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی بیزا کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے۔
اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں تھے، ابھی تو نہ شراب حرام تھی نہ جوا حرام تھا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات تو تھی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ تم نے غلطی کی ہے۔ جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال کا، تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزانہ تھی۔ وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کریں، بحیرہ کیسپیئن کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ ہے اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا ہے۔ لیکن پھر یہ کہ شکست فاش ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا، کیونکہ وہ پھر صلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، صلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر یہ آیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت، اب زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو پھر جو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت پھر ابو سفیان کو بلا کر، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہرقلیس نے پھر سوال جواب کیے اور معلومات حاصل کیے، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا رہا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے۔ بڑا ذہین انسان تھا، بڑا عالم و فاضل انسان تھا، پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب اس نے مذہب بدلا، عیسائیت اختیار کی، تو پوری مملکت جو عیسائی ہوئی، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہت کا نظام قائم رہا۔ چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام قبول کریں۔ اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے، اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائل ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سچا ہے۔ لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے جو پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا۔ سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے محروم رہ گیا۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل ہوا۔ حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صدقہ کر، اس کو اب تم اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ، صدقہ کر۔ اچھا، اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے۔ عین بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی۔ 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر ہو گیا۔ اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تلوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، عین اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں کو۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اب دیکھیے ذرا تاکید کا انداز دیکھیے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم حاصل نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ جو میں نے آیات اور اس کا تاریخی پس منظر، کچھ تھوڑا سا جغرافیائی جو اس کا پس منظر ہے وہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی اشکال ہے کہ حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں
تو وہ رفع. ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں. قرآن بھی ہمیں محمد کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ پر تو نازل نہیں ہوا، کسی اور پر نازل نہیں ہوا، ابو بکر پر نازل نہیں ہوا، نازل تو محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے ہمیں عطا ہوا ہے. آپ سے لیا ہے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اس کے لیے ریٹن ورڈ ذریعہ نہیں بنا ہے. اصل جو ہے یہ اسپوکن، زبان سے زبان. اور اصل شے آج بھی جو ہے وہ قرات ہے. قرآن کی قرات اور قرات کا فن جو ہے یہ ہے اصل اس کے لیے حجت. یہ لکھنے کا معاملہ جو ہے بھی تھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر دیا. پھر حضرت عثمان نے اس کو ایک رسم الخط پر بھی تمام امت کو جمع کر دیا. یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں. لیکن اصل جو ہے میڈیم قرآن مجید کا منتقل ہونا کہ قلب محمد پر نازل کیا جبرائیل، انہ نزلہ علی قلبک، پھر لسان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا صحابہ کو، پھر صحابہ کی زبانوں سے، پھر یہ تابعین کو، تبع تابعین کو. تو یہ منتقل ہوتا آ رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو فن قرات ہے اس میں باقاعدہ سند ہوتی ہے. جیسے فن حدیث میں سند ہے، آپ کس سے پڑھ رہے ہیں، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، سند چلے گی. اسی طریقے سے فن قرات میں سند ہے. جو ہمارے ہاں قراء ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا اسی دور صحابہ کے قراء کے ساتھ. بہرحال اس وقت جو میں کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ فرق نہیں ہے. دونوں چیزیں محمد کی ادا کرنا. اور ہمیں معلوم ہے کہ حضور کو وحی صرف قرآن کی شکل میں نہیں ہوئی، وحی خفی بھی ہوئی. بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا تھا. حضور کا خواب بھی وہی ہے. اس اعتبار سے وہ وحی خفی جس کو ہم کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. البتہ فرق کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، یہ لفظ بلفظ محفوظ ہے، حرف بحرف، بلکہ لفظ بھی بڑی شے ہے، حرف بحرف محفوظ. وہاں یہ ہے کہ اس طرح کی حفاظت کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہے. نمبر دو یہ کہ یہاں جو شے ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بھی قطعی ہوگی. وہاں یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا ہم تعین نہیں کر سکتے. جبکہ قرآن مجید ہی کی 2 آیات آپ کو محکم سنا چکا ہوں. ان ادری یا قریب ام بعید ما توعدون، نبی کہہ دیجیے مجھے نہیں معلوم جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں اللہ ایک مہلت اور دے دے اور ابھی تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے تاکہ تمہیں ایک مہلت، ایک آزمائش مزید دی جائے. اب جو میں ذرا صرف حوالہ دوں گا، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اس لیے کہ گزشتہ سال اس پہ تفصیل سے کئی جمعوں میں یہاں گفتگو کر چکا ہوں. قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ 2 قسم کی ہیں. ایک تو خاص خرق عادت واقعات جو قرب قیامت سے زمانے میں ہوں گے، سورج کا مغرب سے نکلنا اور اسی طرح کی دوسری اور علامات ہیں. ایک تو وہ علامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں علامات قیامت. اس میں پوری کتابیں لکھی گئی. غالباً شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلوی جو ہے ان کی پوری کتاب اس کے پر موجود ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس کی بڑی جو واضح نشانیاں ہیں وہ دی گئی. ایک یہ ہے کہ قیامت سے متصلاً قریب کے زمانے کے کچھ تاریخی واقعات کا تذکرہ. یہ ہیں 2 چیزیں کہ جن کو میں نے کافی پچھلے دنوں یہاں بیان کیا ہے. اس وقت میں صرف اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. اور وہ حوالہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے صراحت کے ساتھ ثابت کہ قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آپ کی اپنی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں غالب. یہ قطعی ہے. حضور نے 5 ادوار گنائے. یہ حدیثیں ہم نے اس کے ٹیکسٹ بھی عام کیے ہیں، ندائے خلافت میں ان کے ٹائٹلز پر شائع کیا ہے تاکہ یاد کریں آپ حضرات الحدیثوں کو. اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہیں اور جو سامنے آنے والے بہت مایوس کن حالات ہیں، اور مایوس کن حالات میں پھر اگر امید کی کوئی ڈور جو ہے وہ ہاتھ میں رہے تو آدمی کو سنبھالا ملتا رہتا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ امید بھی جو ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، وہ امید کا دامن جو ہے ہاتھ سے بالکل ہی نہ چھوٹ جائے تو کوئی نہ کوئی نا امیدی سمجھنے دے مجھے ہے. نا امیدی کیا قیامت ہے، بڑا پیارا مسئلہ ہے. سمجھنے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو نا امیدی بہت بری شے ہے. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اس اعتبار سے جو حالات امیڈیٹلی اس وقت سامنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ نہایت مایوس کن، نہایت تکلیف دہ. ان میں ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کچھ امید افزا خبریں اور پیشن گوئیاں ہیں ان کو بڑے پیمانے پر عام کیا تاکہ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے اپنے حوصلوں کو، اپنے امنگوں کو، ولولوں کو کچھ برقرار رکھ سکیں اور ان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ. اس لیے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، آپ کو بھی شامل کرے. ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کم کہ جو بالکل حالات سے اپنا تعلق منقطع کر کے، مائنس ہے یا پلس ہے اور پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے، اس سے بالکل منقطع کر کے اپنے احساس فرض کے تحت کام. میرا تو فرض ہے، مجھے کرنا ہے، بات ختم ہو گئی. کیا حالات ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیلکولیٹنگ مائنڈ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. ہمیں اس سے بحث نہیں، کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، یا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، کوئی امید ہے یا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیے چلے جا رہے ہیں. کون سی امید تھی؟ آخری وقت تک کوئی امید بن نہیں آئی. کوئی امید تھی
950 برس کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ فرض ہے آپ کے ذمہ ہے، آپ کو تو پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے رسول پہنچاتے رہو جو کچھ کے نازل کیا جا رہا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، تمہیں تو کرنا ہے. نتیجہ نکلے نہ نکلے، کو مانے نہ مانے، حالات بہتر ہوں یا اور بدتر ہو، اس سے بالکل لا تعلق. اس کو ہندی فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. اپنے آپ کو ایکشن جو ہے، ایکشن آدمی کر رہا ہے اپنے فرض کے تحت، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیجیے اس کے نتیجے سے. نتیجہ کو اچھا بھی نکلے تو خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے، نتیجہ اگر کوئی برا نکلا تو افسوس بھی نہیں ہونا. یہ کوئی انتہا ہے، تھیوریٹیکل بات ہے. انسانی سطح پر تو یہی ہوگا کہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشی ہوتی ہے، فرق ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور اگر کچھ دوسری صورت ہے تو پھر کچھ نہ کچھ رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو صدمے سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ صدمہ ہونا، رنج ہونا، دکھ ہونا، افسوس ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے. یا اگر کہیں کوئی کامیابی ہو جائے، حضرت عمر کے ایمان لانے کی خبر آئی تو حضور نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. اب یہ ایک فوری تاثر ہے، ہونا چاہیے. آپ کو کسی چیونٹی نے کاٹا ہے کہیں سے تو فوراً ہاتھ آپ کا جو ہے وہ جنبش کھائے گا، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، یہ ہوگا. لیکن ہندو فلسفی میں تو یہاں تک ہے کہ ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ کو اس درجے کہ آپ کا اپنے ایکشن کے ساتھ، ایکشن فار دی سیک آف ایکشن، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مقصد کے تحت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. باقی یہ کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، امید افزا ہے یا مایوس، بالکل چھوڑ دو. بہرحال اس کی ضرورت ہے. لیکن ایسے لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوتے کم. اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی کہ کچھ نظر آتا ہو تو کچھ کام کرتے ہیں، کچھ حوصلہ بڑھتا ہے، پھر کچھ اور ہمت جو ہے بنتی ہے. اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ جو موجودہ حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو حالات آ رہے ہیں وہ سخت مایوس ہیں، انہی کا بعد میں تذکرہ کروں گا. لیکن اس وقت جو ہے اگر ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھیں گے کہ پہلی بات یہ کہ اس دنیا پر پورے عرضی پر دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، دین حق اسی طرح نافذ ہوگا جیسے کہ حضور کے ہاتھوں نافذ ہوا ہے جزیرہ نما. اور یہ جو گلوبل ڈومینیشن ہے اسلام کی، یہ ایک تو اس سے بھی ثابت ہے کہ 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور کا مقصد بعثت ایکسکلوسیو شان ہے، یہ صرف آپ کی ہے، کسی اور نبی اور رسول کی نہیں. کہ قرآن کہتا ہے غلبہ دین کے لیے بھیجا، صرف تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا. باقی تمام انبیاء صرف تبلیغ کے لیے، تبلیغ، تذکیر، تبشیر، تذکیر، نصیحت، جو بھی کہیں، تعلیم، تزکیہ. لیکن غلبہ دین کا لفظ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا 3 مرتبہ، کسی اور نبی کے لیے 1 مرتبہ. اور دوسری بات یہ بھی قرآن کے محکمات میں سے ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام نوع انسانیت کی، پوری نوع انسانیت. گویا کہ پورے عالم انسانیت پر غلبہ دین ہوگا تو بعثت محمدی کی تکمیل ہوگی. پورے عالم بھیجا گیا پورے عالم انسانی کے لیے. اس اعتبار سے بھی صغرا کبرا جوڑیے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. باقی یہ کہ حضور نے وضاحت کے ساتھ وہ احادیث جو ہے جنرل کیا، میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے. حضور نے 5 دور گنوائے: دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، حدیث کا ٹیکسٹ میں بیان نہیں کر رہا وقت کی کمی کی وجہ سے. پھر دور ایسی ملوکیت کا جو کٹ کھنی ہوگی، ظالم، کاٹ کھانے والی. پھر دور ایسی ملوکیت کا جو جبری ہوگی. یہ میرے نزدیک جو غلامی کا دور ہمارا گزر چکا ہے اور ابھی ہے، پارشلی ختم ہوا، پارشلی باقی. براہ راست جو ہے ویسٹرن امپیریلسٹ پاورز جو ہیں وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، ان کی فوجیں اب موجود نہیں ہیں ہمارے ہاں. لیکن یہ کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا فکر، ان کے نظریات، ان کے فلسفے، ان کی سوچ، ان کا طرز بود و باش، انہی کا لباس، انہی کی صفت، یہ سب کچھ موجود ہے. اور ٹیکنالوجی میں، علم میں اور معاشیات میں ہم بالکل بھکاریوں کی طرح ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں. تو وہ ختم نہیں ہوا چوتھا دور، بلکہ در حقیقت یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے چوتھے اور 5ویں کے درمیان. اور 5واں آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر 5واں دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. اور اس وقت گویا کہ پوری جو یہ عالم انسانیت ہے یہ اس چوتھے اور 5ویں دور کے درمیان میں ہے. یہ ایک درمیان کا عرصہ ہے، نو مینز لینڈ کہہ لیجیے اس کو، یا یہ کہ برزخی یہ دور ہے. وہ جو دور تھا امپیریلزم کا، مغربی امپیریلزم، غیر مسلموں کی ہم پر حکومت، ملکن جبریت، اور وہ خلافت علی منہاج النبوہ. پھر وہ 2 حدیثیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ مسلم شریف میں مروی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سکیڑ کر دکھا دی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا. اور سن لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیا گیا. اب اس کے بعد مجھے تو کوئی شک ہے نہیں، صحیح ہے میں سے ہے روایت، صحیح مسلم. بعض حضرات کے نزدیک تو صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری سے بھی بلند، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے ٹاپ پر صحیح ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ حدیث کے مجموعے میں سب سے اوپر ہے. اچھا، دوسری حدیث حضرت مقداد بن اسود سے
لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ فیہ کلمۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اس روئے ارضی پر ایک گھر نہیں چھوڑے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اسلام کو داخل نہ کرے۔ البتہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل۔ یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام کے اعزاز کے ساتھ اس کا بھی اعزاز ہو گیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ گھر والا بھی اس کا اعزاز ہوا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اس کے اعزاز کے ساتھ۔ اگر نہیں قبول کرے گا تو نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یؤتُ الْجِزْیَۃَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر جزیہ پیش کرنا ہوگا۔ تو گویا کہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، لیکن وہ بدبخت اعزاز اسلام سے خود محروم رہا۔ لیکن غلبہ تو ہو گیا نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا کی وہ شکل تو ہو گئی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا، اطاعت تو انہیں کرنی پڑے گی، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ رہے ہندو، رہے سکھ، رہے پارسی، رہے عیسائی، رہے پرسنل لاء میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا جائے گا، ان کے عقائد کو بھی زبردستی نہیں بدلوایا جائے گا، ان کے مندروں، گردواروں اور کلیساؤں اور سلوتات جو ہے سینیگاگ، ان کی حفاظت کی جائے گی، لیکن بالادستی اسلام۔ یہ ہے مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضرت مقداد ابن اسود۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین، کم سے کم مجھے تو اس کا یقین حاصل ہے الحمدللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر مسلمان کے دل میں یقین پیدا ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور دور ہے، وہ دور ہے کہ جس کو ہمارے زمانے میں آ کر دو طبقوں نے اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اور اکثر ہمارے پڑھے لکھے بزوں میں خیش راسخ العقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی دلوں میں نقب لگی ہوئی، سمجھتے ہیں کہ ہم تو قادیانی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو منکر حدیث نہیں ہیں، لیکن ان حدیثوں پر ان کا یقین نہیں۔ حالانکہ یہ بخاری شریف کی روایات ہے، حالانکہ یہ مسلم شریف کی روایات ہے کہ اس سے پہلے ایک دور آنا ہے مسلمانوں پر سخت عذاب کا دور، اور یہ عذاب جو ہے شدید ترین عذاب، اس کی جو سب سے اہم شخصیت ہے المسیح الدجال، یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اور یہودیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا، کھڑا ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال۔ دجال کہتے ہیں فریبی کو، دجل فریب کو کہتے ہیں، جو فریب سے اپنے آپ کو مسیح کہلوائے گا کہ میں مسیح ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ روایت موجود تھی کہ ہمارا ایک سیویئر آئے گا، ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا جو ہمیں پھر دنیا کے اندر غلبہ دلوائے گا، اور ہماری جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ پوری کی پوری ہمیں دلوا دے گا۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ ان کی پرومسڈ لینڈ ہے، خوابوں کی سرزمین۔ اچھا، وہ تو حضرت مسیح آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو آ گئے، انہوں نے مانا نہیں۔ جب مانا نہیں، انہیں تو مرتد قرار دیا، جادوگر قرار دیا، بازیگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھائی دی۔ وہ تو اللہ نے جو کیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب وہ جگہ تو خالی ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ویکینسی ہے، پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ منتظر ہے ایک مسیحا کے کہ ہمارا اصل مسیح آنے والا ہے۔ وہ ان کا کوئی لیڈر کھڑا ہوگا جو اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ اب میں اس مہم کو شروع کرتا ہوں کہ جس سے وہ جو گریٹر اسرائیل ہے، پوری عظیم تر اسرائیل وجود میں لاؤں گا۔ دیر کیا لگتی ہے، کوئی وزیر اعظم جو بھی ہو اسرائیل کا کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ ٹھیک ہے وی ڈکلیئر وار، اور ہم تو یہ علاقے اب لے کریں، جس کو کہ اس نے بھی کہا، یہ جو اس وقت ہے ریبین جو ہے، اس کے بارے میں خیال یہ ہوا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنا اسرائیل کا کہ یہ بڑا ماڈریٹ ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، اور اس نے وہ امریکن سے اپنا وہ 10 بلین کا جو لون لینا چاہتے تھے اس کو اوکے کرانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے نئی سیٹلمنٹس کی تعمیر کا کام بھی سسپینڈ کر دیا۔ تو بڑی امیدیں ہو گئی، چلو جی ایک پروسیس آف جو پیس ٹاک شروع ہو جائیں اور یہ ہو جائے، لیکن سب ثابت ہو چکا ہے۔ اسی زمانے میں وہ گیا اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر، اور جا کر وہاں پہ اپنے فوجی آفیسرز کی وہ جو اب لوگوں میں تشویش ہو گئی ہوگی کہ ہم کس خواب کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شخص ادھر چلنے لگ گیا ہے، تو جا کر کہا، اور رپورٹ ہوئی ہے خبر، اس نے کہا یہ نہ سمجھو کہ گریٹر اسرائیل کو میں نے چھوڑ دیا، اس کا نقشہ تو میرے دل پر کندہ ہے، اور میں منتظر ہوں وہ وقت آئے کہ ہم وہ گریٹر اسرائیل پائیں گے۔ کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ڈکلیئر کر دے گا، کوئی شکلیں اور کوئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں یہ صحیح بات کہی جا رہی ہے کہ یہ در حقیقت ایک فیلر ہے ہنود اور یہود کے جو گٹھ جوڑ ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہاں کا ہندو فنڈامنٹلسٹ ہے ہندوستان کا، باقاعدہ وفد گئے اسپین یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسپین میں مسلمانوں کو جو ایکسٹرمینیٹ کیا تھا کس طریقے سے کیا۔ باقاعدہ یہ تو ریسرچ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو باقاعدہ اس کا بھی جائزہ لیا ہوا۔ پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہم کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی جو اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں پہ آنے والا تھا، وہ وزیر خارجہ غالباً کسی وجہ سے ابھی جو صورت ہو گئی ہے اس کو ملتوی کیا ہے، تو یہ در حقیقت یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جان ہے تو کتنی، یہ فیلرز دیکھے جایا کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے کتنا ریئیکشن، وہ ریئیکشن جتنا گھٹا ہو رہا ہے، اور ہمارا ریئیکشن ہونا کیا ہے
اس سے پہلے جب مسجد اقصی کے ساتھ جو بھی بے حرمتی ہوئی اور جب یروشلم گیا ہے کتنا کو رونا پیٹنا ایک دفعہ تو پورے عالم اسلام میں ہو گیا تھا. اب کہاں ہے وہ رونا پیٹنا؟ اب تو ریکنسائل کیے بیٹھے. اب تو وہی عرب ممالک ایک ٹیبل پر جا کر میڈرڈ میں تو بیٹھ آئے نا آخر اسرائیل کے ساتھ, اور اب مسلسل گفتگو ہے واشنگٹن میں جو ہے ایک پہلا راؤنڈ, سیکنڈ راؤنڈ, تھرڈ راؤنڈ. کبھی تو اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا گوارا نہیں تھا, اس کو ریکگنائز کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا, اب اس کی باتیں بھی ہو رہی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں حالات یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں, کوئی فیری ٹیلز ہوں, یہ کوئی پریوں کی کہانیاں ہوں جو آنے والی ہیں کیسے ہم مان لیں. یہ صحیح عقیدہ اسلامی ہے. حضور احادیث حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور یہودیوں کا آخری قلاقما انہی کے ہاتھوں ہوگا. اور یہ در حقیقت قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں اس کے عین مطابق. جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیج دیا جاتا تھا وہ قوم جب رد کر دیتی تھی رسول کی دعوت, اتمام حجت کر دیا رسول نے, 950 برس تک دعوت دی, قوم نے رد کر دیا. یا حضرت ہود نے کتنے عرصے دعوت دی اس کی وضاحت نہیں ہے, طویل عرصے تک دی, قوم نے رد کر دیا. حضرت صالح نے کتنے عرصے دعوت دی, قوم نے رد کر دیا. پھر کیا ہوتا تھا, اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا, ختم کر دیا, پھر اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا تھا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس ظالم قوم کی. لا یرا الا مساکنہم, اب ان کے صرف مسکن نظر آتے تھے, وہ رہنے والے نظر نہیں آتے تھے. چلے جائیے قرطبہ میں دیکھ لیجئے اور غرناطہ میں جا کر محل دیکھ لیجئے الحمرا, لیکن جو لوگ یہاں کبھی آباد تھے ان کا نام و نشان کیوں نہیں. یہ تو اب جو آثار قدیمہ ہے سیریں کر لیجئے جا کر. مسجد قرطبہ بھی ہے, سیر کر لیجئے. وہ تو اقبال کو تو خیر کوئی اجازت بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی خاص کوئی, ورنہ وہاں پر تو اس کا بھی امکان نہیں ہے. اس کے ہارٹ میں جو ہے وہ چیپل موجود ہے, چرچ موجود ہے. بہرحال یہ سارے جو معاملات ہیں جان لیجیے اچھی طریقے سے کہ یہ واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں یہ بالکل اس کے مطابق حالات کا جو ہے نقشہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے. کوئی یہودی لیڈر کھڑا ہوگا اور وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا میں ہوں مسیح, چاہے وہ خود بھی جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, جانتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن یہ کہ تمام اس یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے. اس لیے کہ اب بھی موجود ہے جو لوگ جانتے ہیں یہودیوں کو, یہودی اب بھی سپلٹ ہے. ان میں جو زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ زائنسٹ نہیں بلکہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے. زائنزم کی اپنی ایک تحریک تھی, وہ یوں سمجھیے کہ ایک ریشسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے, وہ ایک نسلی قومیت کے اوپر چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ حکم جو ہے تحریک ہے. جو مذہبی طبقہ ہے, جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانیوں ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں, اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اور بہت سرمایہ دار ہیں, اسی لیے نیو یارک کو جو یارک کہا جاتا ہے. وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو اس زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کیونکہ مذہبی اپیل آئے, منتظر تو وہ بھی ہے مسیح کے. اب آنا تو نہیں ہے, وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے. اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مانے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی. یہ کتاب الملاحم, اکثر جو حدیث کی کتابیں ان کے آخر میں آ کے کتاب الملاحم کا باب ہے علیحدہ, جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشن گوئیاں کی ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے. جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح الدجال کی فتنے سے خود پناہ طلب نہ کی ہو. خود حضور کی جو دعائیں ہیں معصورہ اس میں ہے وہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنۃ مسیح الدجال. وہ فتنہ اب سر پر آیا ہوا ہے. یہ چند سالوں کی بات ہے اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی, وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو, پیشن گوئیاں وغیرہ. دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ پیشن گوئیاں اور اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی آمد. چنانچہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ کو امریکہ میں بمپرز کے اوپر سٹیکرز ملتے ہیں, مسیح از کمنگ, جیزس از کمنگ. یہ عیسائیوں کا ہے, وہ بھی منتظر ہے حضرت مسیح کی آمد کے, ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے. وہی مانا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے, حضور نے خبر دی, اور آ کر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے, اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, بلکہ اپنی امت جو ہے یہود جنہوں نے کہ ان کو انکار کر دیا تھا قبول کرنے سے, ان کو سزا دینے آئیں گے. انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آئیں گے, جیسے کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہی نہیں ان کا بیٹا بھی غرق کیا نگاہوں کے سامنے, جس طرح کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ برباد کی گئی. اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا اس قوم نے اگر رد کر دیا دعوت کو, اس قوم کو اسی رسول کے سامنے ہلاک کیا گیا تاکہ نظر آ جائے کہ یہ تمہارے جو مجرم ہیں یہ کیفر کردار کو پہنچ گئے. یہ ہے معاملہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بعد میں پیش آنا ہے. اس کے بعد تو پھر وہ اسلام کے غلبے کا دور آ جائے گا, لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر شدید ترین عذاب کا دور آ رہا ہے. اور یہ خبریں جو ہیں یہ بھی احادیث میں, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حالات
اور امیڈیٹ فیوچر بہت ڈارک، بہت گلومی ہے مسلمانوں کی۔ البتہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے، یہ اس کو نوٹ کیجیے۔ میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں محکمات قرآنی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میرا تو بہرحال جو بھی اب زندگی گزری ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسی پر سوچ بچار ہے۔ گفتگو میری ہے تو قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، دعوت ہے تو قرآن کی ہے۔ تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہر چیز کے لیے تفاصیل سے اور تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر میں اس کے لیے دلائل دیتا رہا، لیکن نوٹ کر لیجئے میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ ہیومن جیوگرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے، تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے، ان میں سے 1/5 1 ارب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان۔ آج دجالی فتنے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ روایات صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلیل القدر صحابہ سے یہ روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان صحابہ سے ان کتب حدیث میں جو روایات مروی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت۔ بعض روایات میں تو صراحت ہے ابتدائی اور آخری، بعض میں مطلقاً فرمایا گیا کہ 10 آیات سورہ کہف کی انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اس اعتبار سے جو تعلق ہے ان آیات کا دجالی فتنے کے ساتھ وہ گویا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نمبر 2 بات جو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ ہی سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے، دجال کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا خصائص ہوں گے، دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے، کیا آثار ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک ہے دجالی فتنہ، ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت، ایک خاص طور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے، میں کچھ احادیث کے حوالے سے میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبیعیہ، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبیعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبویہ میں وارد ہے۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیث سے استدبرت بردی، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فلا تدع قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہوگا۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہے ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا
تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع یعنی 80 ہاتھ کا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بات۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت سنی، الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافتین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے، حضرت مسیح کے الفاظ میں ابرئ الاکمہ والابرص کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے، اور مادر ذات جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑھی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑھ درست ہو جاتا ہے۔ ابرئ الاکمہ والابرص، وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں احیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ، اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سیدھے گا اور زندہ کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم، اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا، الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتنبت، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا، والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی، وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا اُخْرُجِي كُنُوزَكِ، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا، اسے حکم دے گا، ویران چٹیل میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا، تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائیں۔ زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے۔ فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ وَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچان جائیں گے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے موجوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کر دیں۔ یہ ہے در حقیقت حاصل۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہے ان کے ہوائی جہازوں کے یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں، ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باع کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے
اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبل، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہر سال تک زندہ پڑا رہتا ہے۔ اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابوظہبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے۔ سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے نہایت، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے، اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت فارم ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشن کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں ہے، تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب نہیں سن سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ اس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی، جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد ابھی فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز کی، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلھا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا، وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ولیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجیے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہو، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ، اپالنگ گیپ، بڑا مہیم خلا، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے، اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی، ان دونوں کے درمیان جو مہیم خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے،
اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں، ان دونوں کے درمیان اتنا بودھ اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے آج ہمیں اس پر غور کرنا۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ ان کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ داخل ہو۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتاب متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں، دین توحید وہی ایمان۔ البتہ شرائع کے اندر، شریعتوں میں کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں اللہ صاحب الصلاۃ والسلام تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ دین ایک، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو عیسیٰ کو وصیت کی۔ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعین ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دے دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا۔ بہرحال عیسائیت اس وقت جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا
اس کو کرپٹ کرنے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری دین، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزء کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط تھی، لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے۔ اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو